قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. چاچا جی تھک گئے ہو؟ میرے تسی اون نہیں پیارے ہو جنہیں سارا مجمع پیارا ہے. تسی بلندے راس ہو تو میں چلدا راس ہاں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکا دیا. نہ اب مجھے دکھ ہوا ہے، سطر ضائع کرنے والی نہیں تھی. چلے اگلی پہ چلتے ہیں. قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکا دیا. المائدہ نے اسرار ولایت علی کی خیرات مانگی. نور نے بطول کا صدقہ اتارا. رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ کہا. سورہ قیامت خاتون قیامت کے اذن کی منتظر بن کے اللہ کے عذابوں کو سمیٹ کے کھڑی ہو گئی. سورہ نازعات نے بطول کے ناز اٹھائے. سورہ دخان نے بطول کا صدقہ اتارا. سورہ رحمان نے سیدہ کا قصیدہ کہا. سورہ طٰہٰ نے درود نچھاور کیا. سورہ یاسین نے بطول کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور زمانے والوں اسی انداز سے محمد کی بیٹی مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے چلتے چلتے کائنات کے ذروں کو قدیر کا منبر بناتے بناتے محمد کی بیٹی کا پہلا قدم دربار میں پہنچا تو پھر کیا ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ لیا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا ایمان سے بتاؤ، بیٹا ہوں تمہارا، گھر کی بات ہے، جتنا پیار ان بھائی نے انکل نے دیا ہے مجھے، میرا گھر ہے میرا. اب میں یہاں ذاکر نہیں ہوں، میں میزبان ابان نہیں ہوں. ایمان سے بتاؤ یہ جملے تم نے پہلے سنے ہیں؟ یہ ترتیب تو نے بطول کی گھر سے لے کے جانے تک کی سنی ہے؟ تو پھر اگلے جملے پہ ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے سیدہ کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. اب منظر تمہارے بچوں کو یاد ہے، میں نے صرف رنگ بھرنا ہے منظر کشی کا. پتہ کیا ہوا تھا؟ ممبر پہ صاحب ممبر بیٹھا ہوا تھا. ممبر پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تکلفاً بندہ کہہ رہا ہوں اسے، ہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، بندہ نما بیٹھا ہوا تھا، بندے جیسا لگتا تھا کہ وہ بندہ ہے، بس بندہ بیٹھا ہوا تھا. سامنے محمد کی بیٹی، بولو یار، امام حسین تمہیں سلامت رکھے. وہ بندہ لگتا تھا، بندہ بیٹھا ہوا تھا ممبر پہ، تکلفاً بندہ کہہ رہا ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ علی کے منکر کو بندگی کی صف سے ویسے ہی نکال دیتا ہے. ہاں ہاں، آج یہ باتیں نسل کو نہ بتائی گئی تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی، بڑا وقت لگ جائے گا. صرف ذاکر کا مقصد یہ نہیں کہ بانی سے نیاز لے اور چلتا بنے، یہ نسل کو کچھ دینا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا، ان تک ان کی امانت پہنچانی ہے، چاہے ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑے. اور میں رکھ کے کھڑا ہوں، یہ فکر کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں. ہاں سامنے بطول کھڑی تھی، ایک پہلو میں علی کھڑے تھے، ایک طرف حسن اور حسین کھڑے تھے، پیچھے کنیزوں کا جھرمٹ تھا اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ممبر والا ممبر پہ تھا. اب ممبر والے نے جھوٹی حدیث پڑھی. جاگ جاگ جاگ، خدا کے لیے جھوٹی حدیث، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جھوٹی حدیث. بطول کے سامنے سچی بھی ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی. ہاں عقیدہ پڑھوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ. جھوٹی حدیث کہتا ہے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. اب جملہ سنو گے، ابھی فضائل چاچا جی روکیے گا خدا کے لیے، میری محنت بیکار نہ چلی جائے. کہتے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. بطول آواز دے کے کہتی ہے، بلکہ میں سطر بدل دوں، قرآن کی پہلی آیت محمد کی بیٹی نے اپنی حق کی وکالت میں پڑھی. مطمئن ہوں، بالکل مطمئن ہوں. یہ چاند کو بٹھاؤ بیٹا، وہ چاند میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں یار، ان سے تو سنی ہوئی باتیں نا، پڑھ تو میں تیرے لیے رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. اپنے حق کی وکالت میں بھائی جان محمد کی بیٹی نے پہلی آیت پڑھی. ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. بی بی نے دوسری آیت پڑھی. ممبر سے پھر جھوٹی حدیث پڑھی.
بی بی نے تیسری آیت پڑھی. میں رک رک کے شطریں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر سامع تک میری بات پہنچے. ممبر سے پھر وہی جھوٹی حدیث آئی. بی بی نے چوتھی آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. سیدہ نے پانچویں آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. تم چپ کر گئے ہو, ذرا فیصلہ تو کرو کیسا وہ منظر ہوگا جب دشمن کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر. ممبر سے جھوٹی حدیث آتی رہی. بطول نے 7ویں آیت پڑھی. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک جملے کے تعاقب میں رک جاؤں. اب دیکھوں گا کہ اس سے آگے چلتے ہوئے یہی بے دم ہو جاؤ گے. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, بطول کی 7ویں آیت آئی. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, بی بی کی 8ویں آیت آئی. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, سیدہ نے 9ویں آیت پڑھی. 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں. لا رکھ میرے سر پہ قرآن شیعہ کتابوں کو تو ڈھیر لگا دوں, برادران اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ نہ دکھاؤں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. 45 آیت محمد کی بیٹی نے اپنے حق کی وکالت میں پڑھی, کام کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہے. سیدہ سمجھ نہیں آتی, میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں, میں حدیث پڑھتا ہوں. اٹھاؤ ہاتھ, کتنا بولو گے, کتنا بولو گے, ہاتھ اٹھاؤ. میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بی بی فرماتی ہے خاموش, کل تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کل تو ہی تھا نا جو کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے. 3.5 گھنٹے کا خطبہ بنتا ہے, ابھی فضائل ہے. 3.5 گھنٹے کا خطبہ جو رسول کی بیٹی نے دربار خلافت میں پڑھا. یہ نہیں کہ گئی اور بس آ گئی. 3.5 گھنٹے کا خطبہ 17-18 صفحات پہ مشتمل ہے, تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہوا ہے. اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ لما. جا کے دیکھ لیجئے گا, شیعہ کتابوں میں ملے گا, اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا. کہاں تک فدق کا انکار کرو گے؟ ہائے 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 ہائے, کہاں تک انکار کرو گے؟ یہ خطبہ مٹا کے دکھاؤ نا. محمد کی بیٹی کا جو دربار خلافت میں 3.5 گھنٹے رسول کی بیٹی نے عمران طبیعت ہونے کی حیثیت سے علی کی زبان بن کے اپنی ولایت کا آغاز کیا ہے. وہاں پہ رسول کی بیٹی نے جو خطبہ پڑھا ہے وہ سارا تو نہیں پڑھ سکتا, 3.5 گھنٹے کا کون خطاب کرے. وہاں سے کچھ اقتباس لے کے میں جناب کی امانت آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. ہے اجازت کچھ مصرے پڑھ دوں؟ سیدہ فرماتی ہے تمہیں کیا پتا ہمارا مقام کیا ہے, ہماری عزت کیا ہے, ہماری توقیر کیا ہے, ہماری منزلت کیا ہے, ہمارا منصب کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. سانگلے والوں تعداد میں نے اپنی سوچ سے زیادہ لے لیا, لیکن خدا کے لیے میرے مصروں کے ساتھ رہنا, ورنہ میں یہی ڈائری بند کروں گا اور فکرہ مصائب کا مجلس میرے حصے کی مکمل ہو گیا. راضی ہو بھیا؟ بی بی فرماتی ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. اب میں نے کہا تھا نا ایک پہلو میں علی کھڑے ہوئے تھے, ایک پہلو میں حسن اور حسین کھڑے ہوئے تھے, بس اسی منظر کو دیکھے گا. شہزادی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. بی بی فرماتی ہے چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے. باس تھکانا مقصد ہی نہیں ہے, عبادت مقصد ہے. 7-8 بند تھے, بس ایک بند پہ اکتفا کروں گا اور میں جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. راضی رہیے گا انکل جی. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. شہزادی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت, خدا کی قسم میں ہوں تسبیح وحدت. آپ بے ساختہ بولے نا, صرف آپ کے لیے, صرف آپ کے لیے, باقی آپ کے صدقے میں سنیں گے. علی بادشاہ سے پوچھا کہ مولا آپ کو اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں, آپ کو لسان اللہ کیوں کہا جاتا ہے, آپ اللہ کی زبان کیوں کہلاتے ہیں, آپ کا نام اللہ کی زبان کیوں ہے؟ بہت سارے جواب ہیں جو میرے شہنشاہ نے وقتاً فوقتاً عطا کیے, لیکن ایک موقع پہ علی سینہ تان کے فرماتے ہیں اس زمانے والوں میں اس لیے اللہ کی زبان ہوں کثرت سے فاطمہ کا ذکر کرتا ہوں.
اللہ اور تیرا مجمع تھک گیا بھائی، میں تو پڑھ رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے خوش. شکر ہے آپ کی زیارتیں بھی ہو گئی ہے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم. مصرع زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی. بی بی فرماتی ہے وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین سارا آپ کا مجمع نہیں سنے گا. امام حسین میں تو پڑھ لوں گا بھائی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں دانت نیچے جا چلی گئی پھر میں آپ کو پکڑ لوں گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. مولا کے مدعا اور بھی ہیں، انہیں بھی ٹائم دیجیے گا، کوئی بات نہیں، جب تک آپ چاہیں گے میں نوکر کھڑا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. بی بی فرماتی ہیں وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی رہی. کتنی قیمت کرو گے سانگلے والوں. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں زمانے والوں یاد رکھنا یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا. یہ ولایت کا سب لکھ میرے سر پہ قرآن خطبہ لما کے بطول کے یہ فکرے نہ ہو جو چھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا پھر تو جانا اور بی بی جانے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شہزادی فرماتی ہیں یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا جس کو اپنے کرم کی گھٹا کر دیا. ایک ولی ہم سفر ہے ازل سے میرا، ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام جی کا نام امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں نوکر ہوں جناب، میں 1000 دفعہ کہوں گی یہ ولایت کا، میں 1000 دفعہ کہوں بھائی جان، یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا جس کو اپنے کرم کی گھٹا کر دیا. ایک ولی ہم سفر ہے ازل سے میرا، ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. اچھا چلو آگے چلتے ہیں، تم سنو گے تو میں پڑھ لوں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یہ تم جانتے ہو کہ پھر ممبر سے ایک آواز آئی تھی. بی بی کوئی گواہ ہے؟ ابھی فضائل کی بات ہے، روکیے گا، ظرف عقیدت کو روکیے گا. بی بی کوئی گواہ ہے؟ جلال میں آ کے محمد کی بیٹی فرماتی ہے جاہلو میں صداقت ہوں رحمان کی. ہائے 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 ہائے. چلو گے آگے؟ ہاں بیٹا تھک گئے ہو تو میرا بھائی اشارہ کر مجھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. شہزادی فرماتی ہیں جاہلو میں صداقت ہوں رحمان کی، میری مدحت میں مصروف رحمان ہے. بی بی فرماتی ہیں میرے بابا نے بانٹا ہے نور خدا، جس کی چاہت یہ ہستی کا سامان ہے. جس نے ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لے، جس نے تحریر لینی ہے تحریر لے لے، جس نے اسکرین شاٹ لینا ہے میری ڈائری سے آ کے لے سکتا ہے. نمبر لے لیجئے گا، مجھ سے بحث کر لیجئے گا، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. بی بی فرماتی عبد ہو کر محمد کا رب کی قسم میرا والی رسولوں کا سلطان ہے. عبد ہو کر محمد کا رب کی قسم میرا والی رسولوں کا سلطان ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بیٹے ولایت کا قرآن ہے، ایک لؤلؤ ہوا ایک مرجان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک لؤلؤ ہوا، اللہ اکبر. سلامت رکھیں. ایک لؤلؤ ہوا ایک مرجان ہے. آگے چلیں، اوپر داب جائے گی، اس سے آگے چلیں گے. ہاں یہ میرا وعدہ رہا، گزرنے والی بات سے آنے والی بات کا معیار اونچا ہو تو پھر بولیے گا.
ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. بات تو وہی تھی جو لے لی میں نے, لیکن معیار اونچا جائے مشرے کا تو پھر آپ نے بھی اونچا جانا ہے. کائنات کی چند ہاتھ کھول, تو تھک گیا ہے تو میں تیرے نال زیادہ تھکیا ہویا. دن رات دے سفر نے, دن رات دے جگراتے نے, گڈی جی میں 15 منٹ سو کے نیند پوری کی تھی. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں زمانے والوں یاد رکھنا تم تھے مشرک سبھی. خطبہ لما کہ یہ فکریں نہ ہوں جو جھوٹے کی سزا, جو چور کی سزا وہ میری. چوروں کے خلاف ہی تو آج کی مجلس ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. آج چوری تو پکڑنے ہے, چوروں کے خلاف ہی تو بی بی کا خطبہ ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی آواز دے کے کہتے تم تھے مشرک سبھی, ظلمتوں میں گھرے, میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. سگلین ہون دس میں کی کرا, جہاں مصرہ نیچے جاتا ہے میرا قتل ہو جاتا ہے. اب تو بھروسہ دے, یہ اسی معیار پہ بولیں گے تو میں صدر کہتا ہوں, ورنہ یا علی یا علی. کہاں اصولاً میرا وقت گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی فرماتے تم تے مشرک سبھی, ظلمتوں میں گھرے, میرے گھر سے ملی. پریشان نہ ہو, جب تک نہیں آئیں گے میں کھڑا ہوں. ظلمتوں میں گھرے, میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. بی بی فرماتی ہیں کفر میں ہر گھڑی سانس لیتے تھے تم. عرب کا معاشرہ بتا رہی ہے بی بی, تمہاری اوقات کیا ہے یہ بتا رہی ہے بی بی. امام حسین تمہیں جی کر ہاں, یہ میرا چراغ مجھے جیت گیا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے کفر میں ہر گھڑی سانس لیتے تھے تم, ہم نے تعلیم کی بندگی نور کی. نور کی ردیف ہے بیٹا, اور بندگی روشنی کافیہ ہے. کافیہ سمجھ گیا میرا سفر پورا ہو جائے گا. تم تے مشرک سبھی ظلمتوں میں گھرے, میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. بی بی فرماتی ہے کفر میں ہر گھڑی سانس لیتے تھے تم, ہم نے تعلیم کی بندگی نور کی. دعا چاہیے آپ دونوں صاحبان سے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے ہم نے یکتا کی پوجا سکھائی تمہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں علال اعلان کہہ رہا ہوں خطبہ لما کہ یہ فکریں نہ ہوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. اب بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. بی بی فرماتی ہیں ہم نے یکتا کی پوجا سکھائی تمہیں, تم نے پھر مول لی دشمنی نور کی. بی بی فرماتی ہیں عرش سے, اب مصرع زمین پہ نہ جائے خدا کے لیے, یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. بی بی فرماتی ہیں عرش سے فرش کا نور ہے کبریا, اور ہم ہی ہوئے زندگی نور کی. اللہ اکبر. سلام ہے یار ایسے معیار سماعت کو. ایک ہاتھ بھی تو خالی نہیں گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. عرش سے فرش کا نور ہے کبریا, اور ہم ہی بنے زندگی نور کی. سکلین بھائی یہ ذکر کی عزت کی قسم ہے, مولا کے نام پہ ہاتھ رکھ کے 14 کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, اس مصرے کے بعد مجھے ذبح بھی کر دینا زمانہ, میں خوشی خوشی اپنا خون معاف کر دوں گا, کیونکہ میں سمجھوں گا یہ لفظ امانتاً پہنچا کے میں نے اپنے حصے کا نمک ادا کر دیا ہے. بی بی تمہیں سلامت رکھے. پھر کہہ رہا ہوں جس نے ریکارڈ کرنی ہے میری بات کر لے, جس نے حوالہ مانگنا ہے مانگ لے, جس نے راستہ روکنا ہے روک لے. میں آدھا گھنٹہ کھانے چائے کے لیے بھائی کے پاس موجود ہوں, جس نے بحث کرنی ہے میرے پاس ڈرائنگ روم میں آ جائے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں غصب کر کے خلافت تکبر میں ہو. ہائے ہائے, اور تیرے پہنچنے کے کیا کہہ لے. جلال تو دیکھنا محمد کی بیٹی کا, اختیار تو دیکھنا رسول کی بیٹی کا, صرف یہ نہیں کہی اور واپس آ گئی ہے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے غصب کر کے خلافت تکبر میں ہو. ایک تشبیہ پڑھ رہا ہوں, ایک تشبیہ شاعری کا حسن ہوتا ہے, تشبیہ استعارہ. کیوں چاچو جی ٹھیک ہے رہو نا. بی بی فرماتے غصب کر کے خلافت تکبر میں ہو, یہ حماقت سزا تم کو دے جائے گی. بی بی فرماتے یہ فدق تم سمجھ ایک ناکا سمجھ بیٹھ, اس پر یہ دوزخ میں لے جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ فدق تو فقط ایک ناکا سمجھ. ناکا تو سمجھتے ہو نا, اونٹ, ڈاچی, ڈاچیوں پہ بیٹھنے کے تو ویسے ہی آتی تھے.
جملہ کھا گئے. یہ فدقتو فقط ایک ناکا سمجھ, بیٹھ اس پر یہ دوزخ میں لے جائے گی. آگے چلیں. اب بی بی نے خطابت کا انداز بدلا, جلال میں اضافہ ہوا, محمد کی بیٹی علی بن گئی. ہائے 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 ہائے, چھپا ہوا محمد ظاہر ہو گیا. شہزادی اپنے اختیار سنانے لگی ہے. چونکہ دائیں پہلو میں علی کھڑے ہوئے تھے نا, حسنین بھائی, بی بی آواز دے کے کہتی ہیں اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا. میں چاہتا ہوں خود پہنچو, میں چاہتا ہوں میرا بھائی ہاتھ بلند کر, تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کمزوری ہے تو میرے اتنے پیارے سماعت والے بندے, تو میری ویسی کمزوری ہے. بی بی فرماتی ہیں اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. یا سیدہ ادرکنی, بی بی فرماتی ہیں مصطفیٰ سے ملاقات کے واسطے اپنے پردے میں حق نے بٹھایا جسے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں رات ہجرت کی تیغوں کے سائے تلے, رات ہجرت کی تیغوں کے سائے تلے میں اب نبی نے سلایا جسے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں تم نے شیطان کو پوجا اسے چھوڑ کے میرے بابا کو خم پہ دکھایا جسے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خطبہ لما کے فکرے نہ ہوں جو چھوٹے کی سزا وہ میری. تم نے شیطان کو پوجا اسے چھوڑ کے میرے بابا نے خم پہ دکھایا جسے. اب سنو گے مصرع, بی بی آواز دے کے کہتی ہیں جس کی چوکھٹ پہ سجدہ ستارہ کرے. میں کی کراں دس میں کی کراں, میرا دل ہے میں پڑھا, بندے کو تھک گئے نے جو بشری تقاضا سامنے آ گیا, میں کیا کروں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہیں اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ستارہ کرے جس نے مغرب سے سورج بلایا بھی ہے اس کا حق, یعنی علی کا, علی کی جانب اشارہ کر کے بی بی فرماتی ہیں جس نے مغرب سے سورج بلایا بھی ہے اس کا حق چھین کے جاؤ گے تم کہاں, باپ تم سب کا جس نے بنایا بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا حق چھین کے تم کہاں جاؤ گے, باپ تم سب کا جس نے بنایا بھی ہے. اب وہ منظر یاد ہے نا سٹارٹ والا, وہ کہتا تھا میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بی بی بار بار قرآن کی آیتیں 40-45 آیتیں داغ دی میرے سینے میں آپ نے. اور میں نے پنجابی نہیں آتی تو میں کی کرا, میرا قصور ہے. مولا نے مجھے اردو خطیب بنایا تو میرا قصور تو نہیں ہے, نا چاند احسان کرنا. 40-45 آیتوں سے آپ نے مجھے داغدار کر دیا ہے. میں حدیثیں پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بی بی فرماتی ہیں سننا چاہتے ہو قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں. ہاں بی بی سننا چاہتا ہوں قرآن کیوں پڑھ رہی ہیں. بی بی فرماتی ہے تو قرآن 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 کی ریٹ لگائے ہوئے ہے. آپ میرا اختیار سن, میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو, میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو. آئے 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 آئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی. راضی رہنا بھیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مجبوراً مجھے مصائب کی طرف آنا پڑا ہے. 8-10 چہرے ہیں جو مسلسل آنسوؤں سے بےتاب ہیں. ایک بات کہوں, سانگلے والوں سچ پوچھو نا تو مصائب میں پڑ گیا ہوں, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہو. میں نے کہا کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی. بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے, حسرت نہ لے کے چلے جانا. چاہتا ہوں مصائب پڑھ کے جاؤں. تیری میری بیٹی کھڑی ہے,
1 منٹ کھڑی ہے یا 1 گھنٹہ کھڑی تو اس کی بیٹی ہے نا جسے محمد کھڑا نہیں کرتے تھے. معافی چاہتا ہوں علماء سے بھی، معافی چاہتا ہوں ذاکرین سے بھی، معافی چاہتا ہوں مولا کے ہر مداح سے. پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی. معافی مانگ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کی تردید کی جرت نہیں ہے. بزرگوں کے دیے ہوئے خطوط سے ہم ذاکری سیکھنے لگے ہیں، لیکن نہ پڑھا کرو 4 گھنٹے. کیوں؟ یہ بات تب کی ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا. کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. یہ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے روایت پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے. وہ لکھتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. 3 جمادی ہے، 10 محرم سے کم نہیں ہے. محرم کا آغاز تو مدینے سے ہو چکا تھا، ہو چکا ہے مدینے سے آغاز. ہاں کوئی فرق نہیں ہے مدینے اور کربلا میں. فرق ہے تو صرف ایک، پتہ کیا؟ مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے. تھوڑے دن پہلے کچھ مہربان دوست، یہ حسنین بھائی بھی ساتھ تھے، آئے میرے پاس ایک نوحے کی ریکارڈنگ کے لیے. بڑا ہی پیار تھا، سید زادے تھے، شفقت فرماتے ہیں. سید ہوتا ہی امت کا باپ ہے، ہم ہیں ہی کنیز زادے. حکمن کہنے لگے ظہیر بھائی ہم ایک نوحہ ریلیز کر رہے ہیں، اس میں چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لفظ بولیں. تو وہاں جو مصائب کی کچھ سطریں میں نے پڑھی ہیں اس نوحے کے اندر، کہو تو سناؤں. کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مصلے پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. شرازی نیٹ ورک پہ یہ نوحہ ریلیز ہوا ہے. کل رات حرم بی بی پاک سیدہ پہ جا کے ہم نے ریلیز کروایا ہے. شرازی نیٹ ورک کھول کے دیکھیے گا اور یوٹیوب سے سیدہ کو پرسہ بھی دیجیے گا. کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، میں اس کا طرفدار ہوں اس کو نہ ستانا. رسول فرمایا کرتے تھے اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ام ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا. بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تمہاری آوازیں رونے کی آ رہی ہیں. شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے. او سیدو خیر سیدو، کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، میں اس کا طرفدار ہوں اس کو نہ ستانا. اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ام ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا. دروازے پہ اس کے کبھی جاؤ تو خدا را، کچھ کہنا مگر بعد میں سر پہلے جھکانا. رسول فرمایا کرتے تھے ہاتھوں کو وہاں جوڑ کے رکھنا ہے ادب سے. میں تیری منت کرتا رہا نا فضائل میں آنسو روک لے. اب جیسے دل کرے ماتم گر سیدہ کا، ہاتھوں کو وہاں جوڑ کے رکھنا ہے ادب سے. تطہیر کی دہلیز پہ آیت کو سنانا، مر جائیں یہ حق نہیں ادا ہو سکتا. بندے کہتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ اس لیے ماتم کرتے ہیں امت نے مگر حکم محمد کا بھلایا. دہلیز پہ زہرا کی بہت شور مچایا، دروازہ نبی زادی پہ جلتا تھا گرایا. اور رونے والوں مر جاؤں یہ سطریں نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو آئی جو پسے تاک محمد کی یتیمہ، جلتا ہوا در بی بی پہ ظالم نے گرایا. تھی مادر حسنین تلے باب کے لیکن اوپر سے گزر جاؤ ستمگر نے سنایا. اللہ کرے مر جاؤں یہ مصرع نہ پڑھ سکوں. او سیدو غیر سیدو چابک جو لگے بنت پیمبر کو تو بولی بابا تیری دختر نے ہے ورثہ تیرا پایا. بندہ شیعہ ہو ہائے بھی نہ کرے میں مان ہی نہیں سکتا. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی مجھ کو لعینوں سے چھڑاؤ، ٹوٹی ہے میری پسلیاں فضا کو بولا.
کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. کچھ نہیں لگتا وہ بطول کا جو 3 جمادی کو بھی آئے نہ کر سکے. حسین کی یتیمی کا دن ہے. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے فکر مصائب کے سن. زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا. شکلین جی اجازت ہے میں 2 لفظ مصائب کے پڑھ سکوں؟ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ. سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمایا. او سیدو غیر سیدو، ایک دن ایک وقت میں اپنے گھر میں محمد کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی. جو اس جملے پہ ہائے کرے گا نا، اگلا گریہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا سارے عزاداروں نا، میں اب خود رونے کی کیفیت میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کھڑا ہوں. ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، ہائے زہرا. ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، ہائے زہرا. چل تو رو پڑا ہے نا، جب آ جائے مولا کے مداح مجھے اشارہ کر دیجئے گا. سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. رو پڑے ہو نا. ایک وقت میں ایک دن اپنی حویلی میں رسول کی بیٹی 3 کام کر رہی تھی. پتہ کون کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. میں رکا پتہ کیوں؟ اس جملے پہ ہائے کی آواز آنی چاہیے تھی. پتہ کیوں آنی چاہیے تھی؟ سنتے نہیں ہو علماء و ذاکرین سے، جب 13 ضربیں چل رہی تھیں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے بعد. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا. بڑی تسلی سے جملے مصائب کے سن. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. یہ جملہ میں اپنی پردے دار عزت والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. میری بہنوں، میری ماؤں، سید زادیوں، آقا زادیوں، کوئی ایک دن کی سید زادی بھی ہے تو میری ماں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے. لیکن یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا. مردوں کی آواز آئے نہ آئے لیکن آپ کا گریہ اس جملے پہ بلند ہونا چاہیے. رونے والوں، تیسرا کام پتہ کون سا تھا؟ پیر کے انگوٹھے میں ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے سے بندھی ہوئی تھی. کتنا پیارا تھا حسین، بطول کو کتنا پیارا تھا کربلا کا غریب. اور رونے والوں، پیر کو حرکت دے کے حسین کو جھولا بھی جھولا رہی تھی. 3 کام سن لیے. ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، ایک پیر کے انگوٹھے سے حرکت دے کے حسین کو جھولا جھولا رہی تھی. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. زیادہ سے زیادہ حوالہ مقتل کا مانگو گے، نہ دکھاؤں جو قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. او سیدو غیر سیدو، اچانک چکی کے دستے سے، او چاند میری جانب دیکھ، میں کھڑا ہوں نا تیرے سامنے. اچانک بطول کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا. اللہ کرے مر جاؤں یہ سطر نہ پڑھ سکوں. ہاتھ کا ہٹنا تھا، فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا. پالنے والے دیکھنا، محمد کی بیٹی کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے. ایک دوسرے کو فرشتے گلے لگا کے کوہرام بپا کرنے لگے. پالنے والے ہمیں دینا اجازت، جن کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے وہ اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. پالنے والے ہمیں اجازت دینا، ہم رسول کی بیٹی کے گھر میں نازل ہو جائے. اور سیدو غیر سیدو، کوئی راز سمجھانا تھا، میرے جملے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. بڑی احتیاط سے میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں. کوئی راز سمجھانا تھا نا اللہ نے کائنات کو. اور رونے والوں، اللہ نے محمد کی بیٹی پہ نیند کو غالب کر دیا. آرام فرما ہوگی رسول کی بیٹی. اور رونے والوں، 3 فرشتے اللہ نے نازل کر دیے. اور میرا چاند، اللہ تو ماں باپ کو نصیب ہو. کتنی پیاری آنکھیں ہیں جو مظلوم کے غم میں رو رہی ہیں. اور سیدو غیر سیدو، ایک فرشتہ تسبیح پڑھنے لگا، ایک فرشتہ چکی چلانے لگا، ایک فرشتہ حسین کو جھولا جھولانے لگا. اور شیعوں سنیوں مر جاؤں، اللہ کرے جملہ نہ پڑھ سکوں. سید الانبیاء کا دستور کیا تھا؟ صبح صبح نماز
फजर के बाद अपने घर नहीं जाते थे, अज़ादार मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे आते थे। रोने वालों आके रसूल दस्तक देने के लिए आयत ततहीर को पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अंदर से सैयदा दरवाजा खोलती थी। रोने वालों फिर रसूल आगे कदम नहीं बढ़ाते थे, वहीं खड़े खड़े पूछते थे, सैयदा इजाजत है मैं तेरे घर में दाखिल हो जाऊं? और रोने वालों फिर बाप और बेटी गले लगते। और रोने वालों आज भी कानून इलाही के मुताबिक खंजर है मातमी के कलेजे पे चल जाएगा, मुझे माफ कर देना, 3 जमाती ना होती, इतने सख्त फिक्रे ना पड़ता। और रोने वालों आज भी कानून इलाही के मुताबिक रसूल अपने घर नहीं गए, अपनी बेटी के दरवाजे पे आए। और रोने वालों लेकिन हस्बे मामूल सैयदा ने दरवाजा नहीं खोला, जनाब फिजा ने दरवाजा खोला। और रोने वालों आवाज आई, या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह, अंदर तशरीफ ले आए। जुमला तो ये मातम का है ना। मोहम्मद तड़प के कहते हैं, नहीं फिजा, जब तक मुझे बतूल इजाजत ना देगी मैं सैयदा के घर में मातम करके रोने वाले मातमी की शान है। अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। और सैयदो गैर सैयदो बीबी की आवाज आई, मौला फिर घर चले जाए ना, जब सैयदा बेदार होंगी मैं पैगाम भिजवा दूंगी। और रोने वाले रसूल की आवाज आई, नहीं फिजा, नीली छत वाले का हुक्म है, जब तक बतूल को सलाम न कर लो वापस भी नहीं जाना। और रोने वाले अल्लाह जाने कितने घंटे खड़ा रहा अल्लाह का रसूल। और रोने वाले कितने पसीने के कतरे जबीने रिसालत से जमीन की जीनत बनते रहे। और रोने वाला अचानक बतूल की आंख खुली है ना, फिजा ने पैरों पे बोसा दिया और रो के कहती है, बीबी कयामत आने वाली है, बाबा कब से इंतजार में खड़ा है, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर। और रोने वाला ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है, बाबा के गले में बाजू डाल के कहती है, बाबा बेटियों से इतना पर्दा भी होता है। आवाज, बाबा जी हाथ ना जोड़िए, खुदा के लिए मुझे मसला पढ़ने दो। और रोने वाला बेटी को सीने से लगा के रसूल ने सर पे बोसा दिया। आवाज आई, नहीं ज़हरा, उम्मत को तेरे दरवाजे का एहतराम सिखा रहा हूं। जैसे दरवाजे पे सब हाथ पकड़ लो मेरे भाई के, हाथ पकड़ लो, छोटा बच्चा है। और सैयदो गैर सैयदो उम्मत को तेरे दरवाजे का एहतराम सिखा रहा हूं। जिस दरवाजे पे मैं कई कई घंटे खड़ा रहता हूं, उस दरवाजे पे आग लेके ना आ जाना। उस दरवाजे पे मुजरिम है वो बंदा जो मातम न कर सके। और रोने वाले मरते हो तो मर जाओ। यही एक ताक वाला दरवाजा था, 36 बदमाश धक्का देते थे, अंदर से अकेली ज़हरा बंद करती थी। रोने वाला मंजर सुनोगे, पीछे पत्थर की दीवार थी, आगे जलता हुआ दरवाजा था, आगे मोहम्मद की बेटी थी। और रोने वाला एक बेगैरत की आवाज आई, जलता हुआ दरवाजा है। और रोने वाला जब आग लगी है ना, एक बेगैरत की आवाज आई, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, दरवाजे को लात मारी है। और रोने वाला जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी के पहलू पे आ गिरा। और रोने वाला नीचे दरवाजा था, ऊपर से 36 बदमाश गुजरते रहे, तड़प तड़प के कहते हैं, उधर न जाना मेरी बेटियां बैठी।